السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ ہے مینرز کے بارے میں، یعنی آداب، زندگی گزارنے کے آداب، مینرز۔ ہماری جو ڈیلی روٹین کے کام ہوتے ہیں نا، جیسے کہ واش روم جانا ہے اور کھانا کھانا ہے اور سونا اٹھنا ہے، اپنے گھر والوں سے کیسے بات کرنی ہے، کسی سے ملنے جانا ہے تو کیسے جانا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے سارے مینرز پڑھیں گے۔ تو آج کی جو ہمارے مینر جو ہم نے لیا ہے وہ ہے صفائی کے آداب، یعنی اپنے آپ کو کلین کیسے رکھنا ہے، طہارت کے آداب۔ طہارت کہتے ہیں پاک رہنا، صاف رہنا۔ تو آج ہم طہارت کے آداب پڑھیں گے، جس میں ہم واش روم جانے کے آداب دیکھیں گے انشاءاللہ، اور باقی کہ اپنے آپ کو کیسے کلین رکھنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو کلین رکھتے ہیں، جو کہ طہارت کا اور پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم صاف ستھرے رہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں، تو ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طہارت ہمارا آدھا ایمان ہے، یعنی صفائی آدھا ایمان۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے بہت زیادہ اچھے طریقے سے، تو اس کا مطلب اس کا آدھا ایمان ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ تو چلیں ایک ایک کر کے ہم اب مینرز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے ہاتھ دھوئے بغیر پانی یا کسی کھانے کی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ یعنی جب ہم سو کر اٹھیں تو سب سے پہلے اپنے ہینڈ واش کریں، اس کے بعد جیسے ہمیں پیاس لگی ہے یا پھر یہ کہ ہم نے کوئی چیز کھانی ہے تو پھر اس کے بعد کھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم کھانا وغیرہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو اس کے لیے آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ کھانے کے لیے کون سا ہینڈ یوز کرتے ہیں ہم؟ جی، دایاں ہاتھ، ہمارا رائٹ ہینڈ۔ کھانے کے لیے ہم رائٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں، اور وضو کا جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ بھی رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم جو واش روم میں جاتے ہیں یا ناک صاف کرتے ہیں یا اس طرح سے اپنی جو صفائی کا کام کرتے ہیں وہ ہم لیفٹ ہینڈ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واش روم میں بھی ہم لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں۔ تو بچوں جب ہم واش روم جاتے ہیں تو اس کے آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم واش روم جاتے ہیں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ایک تو ہم صاف رہیں کہ ہمارے ہاتھوں پہ جرمز نہ لگیں جو کہ ہمارے اندر پیٹ میں جا کے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم واش روم سے آئیں اور واش روم صاف نہ ہو تو جب دوبارہ کوئی جائے گا تو اسے کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا کہ اس بچے کو تو اپنی صفائی بھی ٹھیک سے نہیں کرنے آتی، کتنا گندا واش روم کر دیا ہے۔ تو ہمیں، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی امی بھی آپ سے کہتی ہیں کہ جب واش روم سے آئیں تو واش روم کا اچھے طریقے سے صاف کر کے آئیں۔ تو اب ہم جو ہے سب سے پہلے تو اپنے خیال کرنا ہے کہ جیسے واش روم میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور واش روم آپ نے یوز کیا، آپ نے جیسے پیشاب کیا، تو سب سے پہلے خیال رکھنا ہے کہ اس کے چھینٹے ادھر ادھر نہ آئیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہ آپ کے کپڑوں پر نہ لگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے کہ ہمارے پیشاب کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پر لگیں، اس سے ہم گندے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم گندے ہو گئے ہمارے کپڑے تو ان کپڑوں میں نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جب ہم فارغ ہو جائیں واش روم میں تو پانی کو اچھے طریقے سے بہائیں تاکہ کوئی بھی جگہ گندی یا اسمیل والی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو کر پھر واش روم سے باہر آئیں۔ جس طرح اگر ہم واش روم میں بیسن میں کلی کرنے جاتے ہیں، جیسے کہ کھانا کھایا اور ہم کلی کرنے گئے ہیں، تو پھر خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کا گند سائڈ پر نہ لگاؤ، یا جیسے ہم ٹیتھ برش کرتے ہیں تو یہ نہ وہ پیسٹ بیسن کے سائڈ پر لگی ہوئی ہے، یا ٹیتھ برش کر کے ہم نے یوں ہی پھینک کر آ گئے ہیں سائڈ پر رکھ کر، بلکہ پراپر طریقے سے صفائی کریں اور آتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارا بیسن جو ہم نے یوز کیا ہے، واش بیسن، وہ کہیں گندا تو نہیں، صابن نیچے تو نہیں گرا ہوا۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوپ کو اس کی جگہ پر، ٹیتھ برش یوز کریں، ٹیتھ برش کریں تو اس کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ اس چیز کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات کہ اگر ہم کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں واش روم جانا ہے، جیسے ہمیں پیشاب آ رہا ہے یا واش روم کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو پہلے اپنی اس ضرورت کو پورا کریں، اس کے بعد کھانے کے لیے بیٹھیں۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہ اپنے واش روم کو روکنا نہیں ہے،
کہ اچھا اب ہم یہ کام کر لیں پھر ہم چلے جائیں گے، نہیں، پہلے اپنی، کیونکہ بہت برا لگتا ہے، پہلے آپ اپنی واش روم کی ضرورت کو پورا کریں، اس کے بعد کھانا کھائیں یا کوئی اور کام کریں۔ تو اچھا چلیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ واش روم میں جانے کی دعا کیا ہے۔ ایک تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب ہم واش روم جائیں تو واش روم جانے کی سنت کیا بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ پہلے لیفٹ پاؤں رکھنا ہے، الٹا پاؤں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں شیطانوں سے، اور جتنے بھی جن اور جنیاں ہوتی ہیں، یعنی مونس جنات جو ہوتے ہیں، فیمیل جنات۔ تو ان چیزوں سے ہم کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ کیونکہ واش روم ظاہر ہے اس میں ایک گندگی کی جگہ ہے، تو وہاں پر جو ہے اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ برے جن اور شیطان وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے ہمیں ان سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت کریں۔ اور جب واش روم سے باہر آئیں تو کون سا پاؤں رکھتے ہیں؟ رائٹ پاؤں۔ اور کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جیسے ہم نے ناک صاف کرنا ہے، ناک کی صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، یا ہمارے گلے میں تھوک آ رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا سب کے درمیان، سب کے سامنے پھینک دینا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک روم میں سب بیٹھے ہوئے ہیں تو اس روم کی ڈسٹ بن میں بھی آپ نے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ کوشش کریں کہ واش روم جائیں، واش روم میں تھوکیں اور بیسن کو صاف کر کے آئیں۔ یہ نہیں کہ واش روم میں تھوک کے آپ نے بیسن کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں۔ اور نوز کے لیے آپ نے کوئی ٹیشو یا رومال استعمال کریں تو اس کو سب کے سامنے نہ استعمال کریں، یعنی رومال لے کر یا ٹیشو لے کر بھی یہ آپ تو کہیں کہ میں تو رومال سے صفائی کر رہی ہوں، اور سب کے سامنے بیٹھ کے کریں، یہ بہت برا لگتا ہے، لوگوں کو بہت گندا فیل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو ناک آئے تو آپ نے اٹھ کے واش روم میں جانا ہے یا کسی اور جگہ پر جا کر اچھی طرح صاف کر کے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس ٹیشو کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ اور یہ کہ کسی کے سامنے ناک کبھی بھی صاف نہیں کرنا چاہیے، ناک میں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے، بہت برا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح کے کام پسند نہیں۔ پھر جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ منہ میں، بعض لوگ ایسے کھاتے ہیں کہ منہ میں پانی ہوتا ہے یا کھانے کی بائٹ ہوتی ہے اور وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چھینٹے اور وہ کھانے کے ذرات جو ہے وہ دوسروں کے منہ پہ جاتے ہیں، دوسروں کی طرف جاتے ہیں یا باہر نکل کے ٹیبل پہ گرتے ہیں، تو بہت زیادہ گندا لگتا ہے۔ آپ سوچیں کتنا گندا لگتا ہے۔ تو اب ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوں تو ہم نے پہلے جب بائٹ ختم ہو جائے پھر بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کسی دوسرے سے بات کرنی ہو نا تو اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اپنا منہ بہت قریب نہیں لے کے جانا، یعنی آپ نے جب دوسرے سے بات کریں تو تھوڑا سا بیچ میں فاصلہ ہو، منہ اتنا قریب نہ کریں کہ اس کو الجھن ہونے لگے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وضو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وضو کرنے سے ہم صاف ستھرے رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے دانتوں کو خراب نہیں رکھنا کہ دانت خراب ہے اور ہم نے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے، بلکہ صبح و شام اور رات سونے سے پہلے اپنے دانتوں کو اچھے طریقے سے برش کرنا چاہیے۔ سائنٹیفکلی بھی یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم دانتوں کو رات کو برش نہیں کرتے تو بہت سارے جرمز جو ہیں وہ ہمارے دانتوں میں آ کے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ رات بھر ہمارے منہ میں ہی رہتے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے کہ دانت پیلے نہیں ہونے چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ اکثر لوگ نہاتے نہیں ہیں اور ان کی امی کھینچ کھینچ کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ چلیں نہائیں جلدی سے، اور بچوں کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا ہم نے خود خیال رکھنا ہے کہ آج کل جیسے گرمی کا موسم ہے، ہم کھیلتے ہیں تو ہمیں پسینہ آ جاتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ نہانا ہے روزانہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے روزانہ نہانا ہے اور نہا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے۔ پھر یہ کہ اپنی کنگھی بھی کرنی چاہیے، بال بڑے ہوئے ہوں، بکھرے ہوئے ہوں تو وہ بہت برے لگتے ہیں۔ اپنے ہیئر کٹ اچھے طریقے سے رکھیں، بوائز اسپیشلی جو بوائز ہیں وہ اپنے ہیئر کٹ کو اچھا بنا کر رکھیں، یعنی بکھرے ہوئے لمبے لمبے بال اچھے نہیں لگتے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ نیلز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہمارے نیلز بڑے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، جمز آ جاتے ہیں، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں، تو سوچے پیٹ میں جا کے ہمارا پھر پیٹ خراب کرتے ہیں، پیٹ میں درد کرتے ہیں، تو اسی لیے نیلز کو ضرور کٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب چھینک آئے تو منہ پر رومال رکھنا چاہیے تاکہ دوسرے کی طرف چھینٹے نہ پڑے۔
اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پرفیوم کا استعمال کرنا چاہیے، جب آپ نہائیں تو ہلکا سا پرفیوم لگا لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، تو آپ نے خوشبو لگا کے خود کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب بچے ان چیزوں کا بہت خیال